اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء شب اسرا کی دولہ والی مدینہ صاحب معطر پسینہ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں درود و سلام کا یہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل عزت میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ پاک میں التجا ہے اللہ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنے دونوں جہان سنوارنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو شورہ آفاق آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 109۔ اللہ کریم نے ارشاد پاک فرمایا، بہت سے اہل کتاب ان پر حق واضح ہونے کے باوجود وہ اپنے حسد کی وجہ سے تمہیں ایمان حاصل کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کریم نے حسد کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کو آپ سارے بھائی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حسد کیا ہوتا ہے، جو آج کثرت سے ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے حسد کی۔ تو دراصل حسد کس کو کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ المفردات شریف میں آپ حسد کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوں اور پھر وہ بندہ مستحق نعمت بھی ہو، تو دوسرا کوئی بندہ جب اس بندے کے پاس نعمت کو دیکھے تو اس کے اندر یعنی یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس جو یہ نعمت ہے نا یہ چلی جائے، اس کے پاس یہ نہ رہے، یہ اصل میں حسد ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر، مال و وجاہت کو دیکھ کر، رزق کو دیکھ کر، عروج کو دیکھ کر دوسرے بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جانا کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے، جو اس کے پاس ہے اس کے پاس نہ رہے، یہ ہے حسد۔ اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، مال دیکھیں، دولت دیکھیں، عزت شان و شوکت دیکھیں تو ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو جیسا عطا فرمایا ہے اس کے پاس یہ رہے، لیکن مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر جل جانا، سڑ جانا، یہ ہوتا ہے حسد۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، یہ جو بغض حسد ہے نا اندر میں، اس سے بچ جاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج یہ کثرت سے ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے حسد کی، دوسرے کو دیکھ کے جلنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یاد رکھنا کہ حسد کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو حسد رکھنے والا بندہ ہے اس کی ایسے مثال ہے جیسے کوئی بندہ اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کھا رہا ہو، یہ حسد ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں لیکن میرے بھائیوں ہمارے اندر یہ بیماریاں کثرت سے موجود ہیں، اکثریت سے ہم اس سے نہیں بچ سکتے کیونکہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ اور ایک ہوتا ہے حسد، کسی کو دیکھ کر جلنا۔ آج کسی غریب بندے پہ اللہ کی رحمت ہو جائے نا
تو وہ ہمارے جو تھوڑا تگڑے قسم کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا کل تک تو ایسا تھا آج ایسا ہے. یہ اس طرح کے بیہودہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. حالانکہ اللہ کریم کے قرآن مجید نے واضح اعلان فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت جس کو ملے اللہ دینے والا ہے، جس کے مقدر میں ذلت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو یاد رکھنا یہ مالوں والوں کو بھی اتنا زیادہ کو مان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو مال لے لے، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ کے دربار سے امید رکھے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ احسان اور حسد ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی احسان یہ ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرنے والا ہو، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ نیکی اس لیے نہیں کسی سے کرتے کہ یار میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہے، احسان کیا ہے، کل یہ میرے ساتھ کرے گا، پھر وہ نیکی نیکی ہی نہیں رہتی. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. یعنی بھلائی کرنے کے بعد بھول جاؤ اس کو. کیوں؟ کیونکہ ہم جس سے نیکی کر رہے ہیں ہم بندے سے اجرت لینے کے لیے نیکی نہیں کر رہے، ہم اپنے اللہ سے اس کا معاوضہ لینے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا ہمیں ثمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا. جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بندے سے نیکی کریں گے، بندہ ہی ہمیں اس کا صلہ دے گا، تو پھر یاد رکھنا اس کا ثواب نہیں رہتا. نیکی کر اور بھول جا، دریا میں ڈال دے، مطلب تو یاد ہی نہ رکھ. کیونکہ ہم وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اگر نفرت ہے تو اللہ کے لیے کرو، تو پھر اس کا اجر ثمر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے. احسان یہ ہے کہ کسی کی پریشانی میں اس کے لیے اس کا معاون بن جانا، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دینا، کوئی دکھی ہے تو اس کے دکھ میں اس کے کام آنا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی میں کام آ جانا، کوئی غریب بندہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے کہ زمانے کے سامنے اس کی عزت بھی قائم رہے اور اس کی بھلائی بھی ہو جائے. یہ ہے احسانات. اور حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر جل جانا. سرکار نے فرمایا دو چیزیں ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتی، احسان اور حسد. جو حسد کرنے والا ہے وہ احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور جو احسان کرنے والا ہے محسن ہے وہ کبھی حاسد نہیں ہو سکتا. لیکن آج دیکھیں نا، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، خیرات، زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ حسد کی بیماری جو ایسی کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے نا کہ آج یہ ہمارے اندر موجود ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، بزرگ فرماتے ایک آگ ہے جو خود انسان کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اس کے بارے میں مندہ 1000 بار بولوں اس کا کیا حرج ہے؟ اس میں اس کے پاس سے چلی جائیں گی. کسی کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنگلے دیے ہیں، وہ بڑا جناب پراپرٹی کا بڑا کام ہے، اللہ نے اس کو پیلیاں دی ہیں، بزنس بڑا زیادہ ہے، تو میں 1000 بار کہوں کہ جناب تیرا بھلا نہ ہو، تیرا ایسا نہ ہو، تیرا جیسا نہ ہو، ویسا فلاں، تو وہ تو یاد رکھنا میرے منہ پہ لانتے پڑیں گی، کرنے والے کے منہ پہ لانتے پڑیں گی. اس میں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. یہ حسد ہے، اور یہ آگ ہے جو ہمیں خود کھا رہی ہے اندر میں. ایسے یہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر رہی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. ایک بندہ گاڑی پہ بیٹھا گزر رہا ہوتا ہے، دوسرا بیٹھا کہتا ہے یہ منہ اور یہ جناب مسور کی دال. یہ بندہ ہے صحیح اس لائق کہ یہ گاڑی پہ بیٹھے؟ تو یہ بھی خود بندہ جل رہا ہے، بیٹھنے والا گزرنے والا اس کا کچھ نہیں جا رہا. تو کتنا وہ جاہل انسان ہے جو اپنے آپ کو آگ لگائے اور جلا کر راکھ کر دے. جو دوسرا بندہ ہے جس کے ساتھ ہم حسد کرتے ہیں اس کا تو کچھ نہیں جاتا. اور یاد رکھنا عزت کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے بولے اللہ تعالیٰ. رزق کون دیتا ہے؟ جس کو شان و شوکت ملتی ہے میرا اللہ عطا فرماتا ہے. یار یہ دیکھیں اگر بندے کے بس میں ہو تو بندے کو ایک وقت کا ایک نوالا بھی انسان کو کھانے نہ دے بھائی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہیں نا کہ اس نے بہاریں لگائی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے نظام کائنات چل رہا ہے. اس لیے اس بھیانک بیماری سے ہم کو بچنا چاہیے. یاد رکھنا یہ بنیادی جو موذی امراض ہے نا ہمارے ایمان کو چاٹنے والی، ان میں حسد کا بنیادی کردار ہے. اور ایک مقام پہ یہ حدیث پاک سنتے جانا، حضرت بشر بن حارث بیان کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں امام بہقی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان میں عداوت مطلب دشمنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پڑوس میں رہنے والوں میں حسد ہوتا ہے، یعنی پڑوسی ہم دیکھیں گے ہمارے گھر میں اتنا نظام نہیں ہے، یہ تو جناب پتہ نہیں یہ کہاں سے لیتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو فرمایا یہ بندہ خود جل رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں رشک کریں یا اللہ تو نے اس کو دیا، اللہ اس کو اور دے لیکن مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا فرما، تو پھر اللہ رحمتیں فرماتا ہے۔ تو جو ہم کہیں اس کی جناب یہ کوٹھی ہے، یہ گر جائے، اس کا ایسا ہو جائے فلاں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ بندہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس محبوب کریم علیہ السلام کی امتی ہیں جس میرے آقا کریم علیہ السلام نے دشمنوں کے لیے بھی بھلے کی دعائیں کی، دشمنوں کے بھلے کے لیے نبی علیہ السلام دعائیں فرماتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک سننی ہے آپ نے غور سے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور یہ معجم کبیر میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ امن اور امان سے رہیں گے، یعنی اگر لوگ حسد نہیں کریں گے نا تو اس معاشرے میں سکون رہے گا۔ ایک بزرگوں سادہ سی مثال ہے اور میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، اس پہ غور کرنا۔ اب دیکھیں نا، آپ اوپر نہ جائیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، سٹی کو دیکھ لیں، ویلیج کو دیکھ لیں، قصبے کو دیکھ لیں، ایک گلی میں دیکھ لیں، دور نہیں جاتے ہم، ایک گلی میں دیکھ لیں۔ اچھا گلی میں 50-100 گھر ہیں، گلی طویل ہو، اس کے ایک کونے سے شروع کریں دوسرے کونے یعنی لاسٹ، شروع سے لے کر لاسٹ تک 50 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اب دیکھیں اگر اس میں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ ایک گھر جو ہے وہ کہے اس کا بھلا نہ ہو، وہ اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں، اس کے بعد تو فلان چیز ہے، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، اور اگلے والا گھر والا دوسرے گھر کے بارے میں ایسا کہے، وہ والا گھر والا اگلے کے بارے میں کہے، اور اسی طریقے سے کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو پڑوس والے کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ جناب اسے بیٹھ کے کہیں گے کہاں تو آیا، یہ تو بڑے جاہل لوگ ہیں، یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تو بڑے اس طرح کے بندے ہیں، یہ تو اس طرح کے بندے ہیں۔ یعنی پوری ایک گلی میں اس طرح کا ماحول ہو جائے نا تو وہاں عداوت، دشمنی، بدگمانی، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اب بات کو غور سے سننا ہے کہ ایک گلی میں جب اس طرح کا ماحول کریٹ ہو جائے، ایسے لوگ بسنے والے ہوں جو ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کا حسد کرنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی ایک گلی میں جو معاشرتی زندگی ہے اس میں کتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا دوسرے کا گلہ کرنے والا ہے، وہ اس کا گلہ کرنے والا ہے، وہ اس کے بارے میں اس طرح کا کہنے والا ہے۔ آج تو یقین جانے سگے بھائیوں کے گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، میری بھابھی ایسی ہے، وہ میرا بھائی ایسا ہے، وہ ہمارا فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، اس طرح کی بیماریاں۔ تو آپ مجھے بتائیں جب ایک گلی میں اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہاں جناب عداوت، دشمنی، فسادات، دنگے شروع ہو جائیں گے، تو جب پوری ملت میں یہ اس طرح کی بیماری ہوگی پھر نظام کیسے چلے گا؟ اس لیے یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں نا بابا بولے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ برا لبن گیا میں تے برا لبیا نہ کوئی، جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ جب ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے نہ سارا معاملہ بابا جی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو یعلا نے اس کو نقل کیا ہے بخاری شریف کے شرائط پر، اور یہی روایت امام بزار نے بخاری شریف کے شرائط پہ لکھی ہے۔ حدیث پاک سننا ذرا توجہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک بندہ خدا آیا جس کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، نیچے گر رہے تھے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے جوتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم نے جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جی حضور ہم نے دیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی زیارت کرو، یہ جنتی ہے۔ بلند آواز سے بولیں یہ کیا ہے؟ یہ جنتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ بندہ خدا چلا گیا، دوسرا دن جب پھر آیا تو وہ بندہ خدا پھر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں حضرت دیکھنا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہی طریقہ ہے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا ہے۔ تو ہم سب نے دیکھا۔ اب دیکھیں نا، قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا،
بدلے یہ زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہاں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جنتی کو دیکھیں، اب کون شک کرے؟ تو سارے صحابہ کرام علیہم رضوان یک زبان عرض کرتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارے والدین آپ کی عزت پہ قربان، دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا زیارت کرو۔ فرماتی ہم نے دوسرے دن بھی دیکھا، اب تیسرا دن آیا تو وہ بندہ خدا پھر آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بندہ خدا، مرد خدا، یہ مرد کلندر، یہ جنتی ہے۔ ہم سب نے دیکھا، ہمارے میں ایک صحابی رسول تشریف فرماتے، بات کو سننا، حضرت عبداللہ ابن عمر، بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام بھی آتا ہے، لیکن جو بھی ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہو میں ان کے پاس کچھ ٹائم گزاروں، وقت ٹھہر کے دیکھوں یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں، کون کون سے ایسے اعمال یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آتے ہی فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا اگر اجازت ہو میں تیرے پاس کچھ وقت کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر چلا گیا، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 3 دن میں نے گزارے، 3 دن اور 3 راتیں، بات کو سمجھنا ذرا توجہ سے، 3 دن اور 3 راتیں میں نے ان کے پاس گزاری۔ تو فرماتے ہیں جب رات ہوتی تو وہ بستر استراحت پہ لیٹتے، لیکن میری نظریں یہی دیکھتی رہتی کہ یہ کب کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنے اذکار کرتے ہیں، یہ ساری رات پتہ نہیں قیام میں رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، سجود میں رہتے ہیں، تشہد میں رہتے ہیں، کس حالت میں، کس عالم میں یہ رات گزارتے ہیں، پتہ نہیں ایسے کون کون سے یہ اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک بار نہیں 2 3 بار فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لو۔ فرماتے ہیں پہلی دن بھی میں نے ان کے ساتھ گزارا، جیسے وہ نماز پڑھنے جاتے بشمول میں بھی ان کے ساتھ جاتا، صبح کی نماز ہوئی پھر ہم واپس لوٹے، ناشتہ کیا، پھر ظہر کی نماز ہوئی تو میں ان کے ساتھ گیا، میں نے نماز پڑھی، ہم واپس لوٹے، کم بیک ہوا، پھر مغرب عصر کی نماز ہوئی، میں ان کے ساتھ گیا، نماز پڑھی، واپس آیا، پھر عشاء کی نماز میں نے ان کے ساتھ پڑھی، واپس آیا۔ فرماتے ہیں دن میں نے کوئی ایسا اضافی عمل نہیں کرتے ہوئے دیکھا، بات کو سمجھنا ذرا، ایسا دن میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا کہ کوئی خاص ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے جی ہم پہ برتری حاصل کرتے ہوں، جو انہیں فوقیت حاصل ہو۔ فرماتے ہیں وہی معمول سے نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ایک دن بھی گیا، دوسرا دن بھی گیا، تیسرا دن بھی گیا، 3 راتیں بھی گئیں، ساری رات میں جناب پہرہ داری کرتے ہوئے، چوکی داری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے یہ رات کو کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنا قیام یہ کرتے ہیں رات کو کہ جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ فرماتے ہیں 2 دن بھی گزر گئے، 3 راتیں بھی گزر گئیں، 3 دن بھی گزر گئے۔ فرماتے ہیں اگلا دن ہوا، میں ان سے اجازت لے کر واپس چلنے لگا تو میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ اے بندہ خدا میں تو ایسا کوئی عمل دیکھنے آیا تھا آپ میں، آپ کی زندگی میں کہ کوئی خاص ایسا وظیفہ یا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، لیکن یار ایسا کوئی عمل جو آپ ہم سے ابو یعنی زیادہ کرتے ہوں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، تو بس میں واپس اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا حبیب علیہ السلام آپ پہ راضی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس چلنے لگا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نیک بندے رک جائیے، میری بات سنتے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رکا، انہوں نے کہا بندہ خدا ایک بات مجھ میں الحمدللہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے دل میں پورے انسانیت کے لیے کبھی حسد نہیں آیا، میرا دل جو ہے نا انسانیت کے لیے بالکل صاف ہے، بالکل نیٹ ہے، کسی کا دکھ میرے دل میں نہیں ہے، کسی کے بارے میں بغض کینہ میرے دل میں نہیں ہے، حسد نہیں ہے، میں ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، ہر ایک کے لیے بھلے کی دعا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں میں ایک بات یہاں پہ اب لاجیکلی آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ دیکھیں نمازیں ادھر بھی ہر طرف نماز روزے کی پابندی ہے، لیکن ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہا تھا
اس میں لکھا تھا کہ میری امت میں سرکار نے فرمایا نماز اور روزے داروں سے زیادہ وہ لوگ جناب جلدی جنت میں چلے جائیں گے جن کے دل اللہ نے صاف بنائے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک طرف نماز روزے کا اپنا ہے، لیکن ایک طرف دل میں کسی کے بارے میں میل ہو، دل گندا ہو۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ دل کالے نالو سجنا منہ کالا چنگا کدے تے یار سجانے ہو۔ دل کا کالا جو بندہ ہے نا، دل کا گندا میلا، وہ بندہ بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن منہ کا غیر اجلا ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو حضرت بلال پاک سرکار کا رنگ مبارک جو تھا وہ کالا تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شانیں ہیں وہ تو زمانہ جانتا ہے نا، جو ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ جو دل کا صاف ہے نا، دل کا، وہ بندہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں ہی بیماری ہو، سب سے بڑی بیماری دل میں ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں بندہ کہتا کچھ نہیں ہے لیکن اندر پتہ نہیں کتنی جناب بددیانتیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ دل ہے نا، سرکار نے فرمایا تھا تم لوگ مجھے دل کی ضمانت دو، انسانیت کے بارے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا تم دو اپنے زانوؤں کے درمیان کی شرمگاہ کی مجھے حفاظت دو، دو وعدہ کرو میں تمہیں جنت کی دیتا ہوں۔ فرمایا دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کی تم حفاظت کی، میرے ساتھ وعدہ کرو میں جنت کی تمہیں دیتا ہوں، ٹکٹ دیتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، آج ہم نے داڑیاں رکھی ہیں، نمازیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہمارے اندر یہ جو میں چھوٹا سی بات ایک بتا دوں، آپ تو ایم ایس بیٹھے نا، ساتھ والے کے بندے بنے میں دوسرے سے سر ازر کرنا، یہ بھی وہی بیماری ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن بنے، واللہ بخدا نماز روزہ حج زکوٰۃ سے پہلے یہ بیماریاں کینہ، حسد، بغض، تکبر، ضد، عناد، یہ اس طرح کے جو ہے نا کبیرہ گناہ، یہ بے حیائیوں کی جڑ ہیں۔ اس میں سے اپنے آپ کو ختم کرو۔ اگر آپ کا سوال ہے کہ مدنی صاحب ختم کریں گے کیا ملا، واللہ بخدا ممبر نبی پہ بیٹھا ہوں، اگر ہم یہ بیماریاں ختم کریں، اللہ ہمیں ختم کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارا ناصر ہو، تو یاد رکھنا پھر ولایت کی پہلی سیڑھی پہ وہ بندہ سوار ہو جاتا ہے۔ ولایت کی پہلی سیڑھی پہ وہ سوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صاحب یہ مدنی صاحب یہ کیسے ختم ہوگی؟ لاسٹ پہ یہ جملہ سنے اور اجازت، کیسے ختم ہوگی؟ اب سننا بات کو کہ ختم کیسے ہو سکتی ہے، اس کو زائل کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، حسد کیسے ختم ہوگا؟ اگر ہم چاہیں کہ اس کو ہم ختم کریں، اپنے سے یہ بیماری دور کریں، اس کو ختم کر دیا جائے، اس سے ہم نمٹیں، اللہ ہمیں اس سے مطلب باغی ہونے کی توفیق دے اس بددیانتی سے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کا تقدیر پر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ کس بات پہ؟ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھا نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث، یعنی اچھا ہونے کی امید اللہ کے دربار میں، کچھ ہونا نہ ہونے کی امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ ہوگا کرنے والا اللہ ہے، نہیں ہوگا پھر اس کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ کسی کو اچانک موت آ جاتی ہے نا، وہ کہے کہ بندے کا اس میں نہیں ہے، بس اس کی مرضی ایسے تھی۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ کسی کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، لوگ کہیں گے یار تیرا تو بیٹا نہیں، اس نے کہے جاہل تو پاگل ہے، بس جو اس کو پسند ہے اس نے دیا ہے، جو اس کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ تقدیر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں حسد، کینہ، بغض، ضد، عناد، تکبر ہم سے دفع ہو جائے، رفع ہو جائے، نکل جائے، سب سے پہلے ہمیں تقدیر پہ کامل ایمان رکھنا پڑے گا۔ کچھ ہونا نہ ہونا یہ صرف اللہ کی ذات ہے، ہوگا تو وہ کرے گا، نہیں اس کو پسند نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرسٹ یہ چیز ہے، تقدیر پہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اس پہ اللہ کا شکر کرے۔ یار ہم کون سی اس کی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ بھائی آپ دور نہ جائیں، یہ ایک انگلی ہے، اس میں پورے دیکھیں، 1 2 3 پورے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، ایک انگلی ہے، ایسے یہ چل رہی ہے، میں اس کو فولڈ بھی کر رہا ہوں پھر کھول رہا ہوں ایسے، تو یہ کس کے کہنے پہ اور کس کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے؟ بولے نا۔
اگر وہ اللہ بعض آپ کبھی لیٹے ہو نا چارپائی پہ، صبح جناب آپ سڈنلی اچانک جلدی سے اٹھنا ہو، آپ کو ٹائم تھوڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، یا کوئی جناب کسی ایونٹ میں آپ نے جانا ہو، تو لیٹ نائٹ آپ سوتے ہیں، لیٹ ہو جاتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، پھر جلدی آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دائیں بائیں کروٹ میں یا پاؤں میں دائیں بائیں، یہ کبھی ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سن ہو جاتے ہیں، جیسے فالج ہو گیا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں نہیں کرتے، اس وقت آپ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، آپ چلنا شروع کریں، نہیں ہوگا، تھوڑی دیر سم جناب ٹیک ریسٹ، تھوڑی دیر کے لیے آپ سکون کریں گے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جب خون چلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کا نظام جو ہے نا تسلسل پوری روٹین پہ آ جائے گا۔ یار دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہم فن خاں بنے ہوئے ہیں، میرے مربے بڑے ہیں، میں چودھری بڑا، کک نہیں، کچھ چودھری تے کوک کنڈا ہی نہیں، سب جھوٹے لوگ، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کل من علیہ فان کے زمرے میں سارے آتے ہیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات کی ہمیشہ بقا ہے، اسی نے ہمیشہ رہنا ہے، وہی ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کی ذات۔ یہ تیرے چودھری چیمے چٹھے رانے فلانے ٹھکانے کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں بس، یہ پانی کے بلبلے سے بھی کم ان کی ویلیو ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے حسد کی بیماری نکالیں، پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس اچھے دے، ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری کرم نوازی ہے، پہننے کو جوتے اچھے مل گئے، اللہ تیرا شکر ہے، کھانے کو روٹی اچھی مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں صحت کام بالکل تندرست توانا ہے، ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس اربوں کے اللہ صاحب سے ڈالر موجود ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی جب تک گولیاں کھا کے نہ سوئیں۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہم اپنی نیند سوتے ہیں اور اپنی نیند اٹھتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پہنتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ لیکن اگر ہم بنیادی چاہتے ہیں کہ حسد کی بیماری سے ہم بچ جائیں، تو پہلا جناب اللہ تعالیٰ کی کیے ہوئے فیصلے پہ، اللہ کی تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور جو تیسرا یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہمیں نہیں ملی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تین چیزیں، تقدیر پہ ایمان کامل ہو، انشاءاللہ حسد دفع ہو جائے گا، جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر تین، جو ہمیں نہیں ملا ہم اس پہ صبر کریں، اللہ سے طلب کرو اور صبر کرو، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو، اور جو بندہ حسد کرنے والا ہے نا، وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، ابلتا رہے گا، لیکن اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے، اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ لیکن میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھنا، یہی تین چیزیں ہیں، بلکہ ایک چیز اور بزرگوں نے بیان کی ہے، اور اسی پہ اکتفادہ کرتے ہوئے اجازت طلب کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رسول کی نگاہ ناز سے، کرم سے ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جائے، فرسٹ یہ ہے کہ ہم جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر دو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ ہم اللہ کا صبر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسرا، جو ہمیں نہیں ملا، یعنی ہمیں نہیں ملا تو ہم صبر کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے نا اس حال میں اس کی ذات پہ راضی ہونا، یہ اپنے اندر چیزیں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ جلیلہ ہمارے اندر سے حسد بھی چلا جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ ہم مستفیض بھی ہوں گے، اور ہمارے اندر امت مسلمہ میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں ان تمام کبیر اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ضد ہے یا ناد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اللہ کریم صحابہ ال بیت کے محبت کرنے کی توفیق اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد، بچیاں، بچے، اللہ تمام کی خیر فرمائے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا